तारीखी हमला किया है। अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ वाली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। पाकिस्तान का फौज का सरबराह हमारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का मुलाकात लंच में होता है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। मैं भारत से पूछता हूँ, अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है तो हमारा अफवाज का सरबराह वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में क्या कर रहा था? ये भारत की नाकामी है, पाकिस्तान का कामयाबी है। इनकी भूल था पूरा पाकिस्तान एक हो के हर लिहाज में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने सिंधु की तरफ मैली आंख से देखा तो एक और जंग लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सरपरस्त होता तो फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में दावत ना दी जाती। ये दावत पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई और भारत की नाकामी का एतराफ है। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत सिफारती सतह पर भी नाकाम रहा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ये सच की जीत और झूठ की शिकस्त है। भारत पहले इनकार करता रहा कि उसके जहाज़ तबाह हुए, मगर बाद में उसे मानना पड़ा कि हमने उनके जहाज़ गिराए। भारत सुन ले, अब हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपने दरिया का दिफा करना जानते हैं, भारत को आबी मुआहिदा मानना पड़ेगा, वरना 6 के 6 दरिया हासिल करेंगे। भारत मानने पर मजबूर हो गया कि कश्मीर अंदरूनी नहीं बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका है। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देना जानता है। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालिफिन को सियासी यतीम करार दे दिया। कहा कि जब भारत हमले कर रहा था ये कहीं नजर नहीं आए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का हर वो मौक़िफ़ रखा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाला मुल्क है, जिस भारत ने पाकिस्तान पे जंग मुसलत की, आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने मुंह तोड़ जवाब भारत को दिया। आज भारत पूरी दुनिया में कहीं सर उठा के चलने के काबिल नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का कामयाब सिफारती मिशन। वतन वापसी पर कराची में रहनुमाओं और कारकुनों का शानदार इस्तकबाल। शर्जील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो दहशतगर्द मोदी का मकरू चेहरा सामने लाए। दौरान जंग बहादुर अफवाज मैदान में लड़ रही थी। बिलावल भुट्टो आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने अपने शहीद नाना और वालिदा की याद ताज़ा की। भारत सीज़ फायर को झुटला रहा है। हमने ना जंग मुसल्लत की ना आगे बढ़ाई। भारत दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं दे सका। ईरान इसराइल तनाज़ा। वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा में अहम राब्ता। शहबाज शरीफ बोले, ईरान इसराइल जंग का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। मज़ीद बोले, सदर ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। मार्को रूबियो की सिफारती कोशिशों से पाक भारत जंग टली। जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर, आबी मुआहिदा, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ करीबी शराकतदारी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। आलमी तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किया जा सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मशवरा। वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात। कहा, बाज़ इलाकाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी इस्तेहकाम के लिए भी ख़तरा बन चुके हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी। इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। पाकिस्तान की गैर मामूली सलाहियतों से भी आगाह किया। IT, ज़राअत और मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में आलमी शराकतदारों को इश्तराक की दावत दी। गुफ्तगू के दौरान पाक अमरीका देरीना शराकतदारी का भी जायजा लिया गया। शुरका ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख्यालात को सराहा। ईरान इसराइल जंग के खात्मे के लिए बड़ी बैठक। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल आज अमन का वाज़े पैगाम दे।
ایران اور اسرائیل فوری جنگ بندی کریں، امن کو موقع دیا جائے، جنگ سے گریز کیا جائے۔ ایران اسرائیل تنازع بڑھا تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ ایران بارہا کہہ چکا ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، دنیا میں امن عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ یو این انڈر سیکرٹری نے کہا برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نمائندے ایرانی وزیر خارجہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران کو کئی بار انخلا کی دھمکی دی گئی، دونوں طرف سے حملوں میں سینکڑوں افراد متاثر ہوئے۔ سربراہ عالمی جوہری ایجنسی رافیل ماریانو گریسی نے کہا اسرائیل نے ایران کی متعدد ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اسرائیلی حملوں سے ایٹمی تابکاری اثرات کا خدشہ ہے، ایران کی جوہری تنصیبات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ صفاق اسرائیل کی حمایت، شرم امریکہ کو مگر نہیں آتی، سلامتی کونسل میں امریکی سفیر بولی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے اسرائیل کی مکمل حمایت کرتے ہیں، ایران کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ درست فیصلہ کرے اور جوہری افزودگی کا پروگرام ترک کر دے۔ ایران نے حماس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کرایا اور حزب اللہ کو بھی شمالی محاذ پر تیار کرایا۔ اسرائیل کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے افسوسناک ہیں، ایران اور اسرائیل کشیدگی کا فوری حل چاہتے ہیں، چینی سفیر کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو، کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے فوری مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ چینی صدر نے ایران، اسرائیل، خطے کے دیگر ممالک کے سربراہان سے بات کی، ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی۔ پاکستان کی سلامتی کونسل میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل کے ایران پر حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے معاملات کا پرامن حل چاہتے ہیں، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، مشکل کی گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ روکنے کا بیان قابل ستائش ہے۔ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ امن کی کوشش کی لیکن مسلط کردہ جنگ کا جواب دینا لازم ہے، صہیونی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے، مستقل امن کے لیے ضروری ہے اسرائیلی مہم جوئیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرایا جائے۔ ایران نے انسانی حقوق کونسل میں اسرائیلی سفاکیت کے پرخچے اڑا دیے، ایرانی وزیر خارجہ نے مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا، جنیوا میں خطاب کرتے ہوئے کہا ایران پر اس وقت حملہ کیا گیا جب جوہری مذاکرات کی کامیابی کے قریب تھے، ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی، ہماری تنصیبات پر حملے کیے، ایران اس وقت اسرائیل کی بے رحم جارحیت کی زد میں ہے، اقوام متحدہ چارٹر کے تحت صہیونی ریاست کو جواب دے رہے ہیں، ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں، امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا، کہا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جرائم کا شراکت دار ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر سفارتی حل کی تلاش، جنیوا میں ایران اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراکچی کی شرکت، برطانوی وزیر خارجہ نے کہا یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے چاہیے، یورپی رہنما تہران کے ساتھ مزید مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جرمن وزیر خارجہ نے کہا ایرانی وفد کے ساتھ سنجیدہ اور مفید گفتگو ہوئی، فرانسیسی وزیر خارجہ کہتے ہیں ایران بات چیت جاری رکھنے کو تیار ہے، امریکہ کو بھی مذاکرات اور حل تلاش کرنے میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ایران کے تیز رفتار میزائلوں نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیے، تہران کا صہیونی ریاست پر ایک بار پھر بیلسٹک میزائلوں سے جوابی حملہ، تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف شہروں میں سائرن گونج اٹھے، تہران نے 39 میزائل داغے، متعدد اسرائیلی زخمی، صہیونی ٹیکنالوجی سینٹر سمیت متعدد عمارتیں تباہ، وائزمین انسٹیٹیوٹ کی تباہی سے اسرائیل کو بھاری نقصان، یونٹ 8200 کو شدید نقصان پہنچا، اسرائیلی فوج کے کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز بھی نشانہ بنے، اسرائیل کا میزائل دفاعی سسٹم کی ناکامی کا اعتراف، ایرانی حملوں میں اسرائیلی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی، پاسداران انقلاب کا حملوں کی شدت میں مزید اضافہ کرنے کا اعلان۔
صہیونی ریاست کی ایران کے خلاف جارحیت، دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں پر بمباری، تہران میں ہسپتال اور کرمانشاہ میں طبی امدادی مرکز پر فضائی حملہ، متعدد شہری شہید، شمالی ایران میں بھی اہداف پر بمباری، ایک اور جوہری سائنسدان شہید ہو گیا، حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 639 ہو گئی۔ امریکہ اور جرمنی جنگ کی آگ بھڑکانے لگے، ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی، گزشتہ ہفتے سے اب تک اسلحے اور دیگر فوجی سامان لیے 14 طیارے اسرائیل پہنچے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے حکام کا کہنا ہے یہ ضروری ساز و سامان جنگ میں اسرائیلی فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پہنچایا گیا۔ ترک صدر ایردوان کا جرمن چانسلر فریڈرک مرز سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ایران اسرائیل جنگ یورپ کے لیے مہاجرین کا طوفان لا سکتی ہے، تشدد کا سلسلہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتا ہے، ایران اسرائیل جنگ کا براہ راست اثر یورپ پر پڑے گا۔ ایرانی عوام کا دھمکیوں پر ٹرمپ کو کرارا جواب، تہران سمیت ملک بھر میں نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات، ہزاروں افراد کی شرکت، آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اور پرچم اٹھائے، نماز جمعہ میں شرکت، مختلف شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے، نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین نے کہا جنگ سے نہیں ڈرتے، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تہران اور شیراز میں بھی بھرپور احتجاج، لبنان اور عراق میں ایران کے حق میں مظاہرے، بیروت اور بغداد میں ہزاروں افراد سڑکوں پر جمع ہوئے، ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، مولانا کے صاحبزادے اسجد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر اظہار تشویش، خیریت دریافت کی، وزیر اعظم کے ملوث افراد کی جلد گرفتاری کے لیے احکامات۔ ترک صدر سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات، استنبول میں گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب کے دوران رجب طیب ایردوان سے مصافحہ، تہنیتی جملوں کا تبادلہ، ایوارڈز تقریب کا انعقاد ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے اعزاز میں کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے ترکی کے صدر کو اعزاز ملنے پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار آج OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان چین بنگلہ دیش کا مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین میں تینوں ممالک کے نائب وزراء خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کی سطح کا پہلا سہ-فریقی اجلاس، پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمینہ بلوچ کی ابتدائی مرحلے میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ ایران پر اسرائیل کا حملہ دہشت گردانہ حملہ تھا، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پریس کانفرنس، کہا دنیا میں تیل کے سب سے بڑے کنویں کویت اور ایران میں ہیں، ایران اسرائیل جنگ سے دنیا کی معیشت کو بہت فرق پڑے گا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا PTI اسرائیل کے ایران پر حملے کی شدید مذمت کرتی ہے، ایران کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، ہم ایران کی حمایت کرتے ہیں۔ جتنی چینی برآمد کی اب اتنی ہی درآمد ہوگی، چینی مافیا کی 5 انگلیاں گھی میں، قیمت میں 3 روپے 77 پیسے فی کلو اضافہ، قیمت 180 روپے 93 پیسے فی کلو ہو گئی۔ حکومت کا 7.5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ، موجودہ حکومت نے جون سے اکتوبر 2024 تک 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت بھی دی تھی۔ بادل انٹری دینے کو تیار، بالائی علاقوں میں پری مانسون بارشوں کی پیشگوئی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، سوات، ایبٹ آباد سمیت مختلف شہروں میں 23 جون تک بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں میں پری مانسون ہوائیں داخل ہو چکی، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے پری مانسون سسٹم آئندہ دنوں میں مزید شہروں کو متاثر کر سکتا ہے، بارشوں سے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔